السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو بات کریں گے رجب فیملی پر جو کنٹروورسی چل رہی ہے، جو الزامات لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر، اور اس کے بعد بات کریں گے اویس کے بارے میں، جو اویس نے کلیئر کیا خود کو، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ آج میں مخاطب ہوں رجب فیملی کی فین فالوئنگ سے۔ میں اس چیز میں نہیں جاتی کہ عظمیٰ سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عظمیٰ آئی ان کے گھر، ٹھیک ہے، اور یہ ان سے کس طرح ملے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود ویڈیو دیکھ کے بتا دیں کہ یہ کس طرح ملے۔ کیا ان کا ان کے ساتھ رویہ ٹھیک تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا رویہ ٹھیک تھا تو ٹھیک ہے، میں بھی مان لیتی ہوں کہ اس کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک تھا۔ اور وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ عظمیٰ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں، مطلب جو رجب نے بولا کہ وہ ویوز لینے کے لیے اس بی بی نے میرا نام جو ہے وہ بدنام کیا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا، میں نے یہ بات مان لی کہ یہاں پہ میں عظمیٰ کو غلط قرار دے دیتی ہوں کہ عظمیٰ جو ایک لالچی خاتون ہے، اس کو ویوز کا لالچ تھا۔ حالانکہ اس کو ویوز کا لالچ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو خود آلریڈی بڑی فیمس ہے، اس کی تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے میڈیا پرسن ہیں جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ویسے تو یہ بات میں نہیں مانتی، لیکن اگر وہ ویوز کے لیے کر بھی رہی تھی تو اس نے تو خود بولا تھا کہ میں رجب سے ملوں گی تو مجھے ویوز آئیں گے، اور ویوز آئیں گے تو میں ان پیسوں سے میں ایک ہاسپٹل بناؤں گی، اس میں وہ پیسے لگانے والی ہوں۔ تو وہ تو گئی اسی نیت سے تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ رجب صاحب جو ہیں وہ بڑا بولتے ہیں، اور رجب صاحب کو لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ان کے گھر آتے ہیں نا، وہ ان کی وجہ سے ان کے چینل چل رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو پروموٹ کیا اور انہوں نے ان کو شاؤٹ آؤٹ دیے ہیں، تو آج وہ چینل چل رہے ہیں۔ تو عظمیٰ کو بھی انہوں نے اسی لسٹ میں ڈال دیا، حالانکہ عظمیٰ آلریڈی جو ہے اس کا بڑا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقام ہے، اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے نا، تو رجب صاحب ابھی تک آپ نے کوئی نہیں کیا کسی کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے اچھا کوئی کام کیا ہے تو وہ ابھی تک عظمیٰ جی نے کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مقابلے میں اگر میں کہوں تو عظمیٰ نے پھر بھی کچھ اچھے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر بھی آپ نے کہا کہ وہ ویوز کے لیے مجھے بدنام کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ بات صرف اور صرف عورت کی تذلیل کی ہے، عورت کی تذلیل کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کریکٹر پہ بات آئی ہے، اس کو مطلب کہ وہ اس طرح کیا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ڈیٹ پہ چلی جائے گی۔ آپ نے جس طرح بولا کہ میں اور تمہیں کس طرح ملتا، کیا میں تمہیں ڈیٹ پہ لے کے جاتا، تو مجھے اختلاف اس بات پہ ہے۔ اب رجب فیملی کی فین فالوئنگ خود فیصلہ کرے کہ کیا رجب کی بہن کے لیے کوئی یہ الفاظ یوز کرتا کہ میں تمہیں کیا ڈیٹ پہ لے کے جاتا، میں تمہیں اور کس طرح ملتا، صحیح سے تو ملا تھا، اب تمہیں بولا بھی تھا میں انٹرویو دوں گا، لیکن تم نے جان بوجھ کر ویوز کے لیے جو ہے مجھے بدنام کیا۔ حالانکہ حقیقت سب کو پتہ ہے کہ آپ کوئی سفر محرم کی احترام نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ سارا کچھ ناچ گانا ٹک ٹاک پہ کر رہے تھے، آپ انٹرویوز بھی دے رہے تھے، آپ کی تمام زندگی کے کام جو ہے نا وہ چل رہے تھے، لیکن عظمیٰ کے لیے آپ نے بولا کہ سفر کے بعد، چلے مان لیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی بات عظمیٰ کی کہ عظمیٰ بری تھی اور عظمیٰ جو ہے وہ ویوز کے چکر میں تھی اور عظمیٰ نے تمہیں بدنام کیا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک عورت کو، ایک بیٹا ہوتے ہوئے، ایک بھائی ہوتے ہوئے، ایک عورت کی، مرد تھے تم، مرد، ٹھیک ہے نا، تم خود کو مرد بولتے ہو، سینے پہ بڑے جو ہے نا تم ٹھونکتے ہو اپنا سینہ اور بڑی بڑی باتیں بڑھ کے مارتے ہو، تو یہ گندی بات جو تم نے کی ہے نا، یہ تمہیں لے ڈوبے گی، یہ تمہیں لے ڈوبے گی۔ اور میں تمہاری فین فالوئنگ سے پوچھتی ہوں کہ کیا تمہاری بہنوں کو اگر رجب ایسے بولتا تو تم برداشت کرتے کہ تمہاری بہن کو میں ڈیٹ پہ لے جاتا؟ اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ یہ بندہ کس قدر انا پرست، کس قدر غرور والا، اور کس قدر اس کی لینگویج دیکھ لیں کتنی گھٹیا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مدرسے والی باجی کی، ٹھیک ہے، مدرسے والی باجی نے کہا کہ بھئی میرا 6.25 لاکھ آیا تھا، اس نے مجھے نہیں دیا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ عورت جو ہے مدرسہ بنا رہی ہے نہیں بنا رہی، کیونکہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ میرا سوال رجب سے یہ ہے کہ کون سا انفلوئنسر ہے جو اس سے پہلے جو اتنے فیمس ہے، جو ملینز میں پہلے سے ویوز لے رہے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ لاکھوں میں ارننگ ہے، کوئی اس طرح کے چکر میں پڑا ہو، کبھی کسی نے اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ ٹانگ اڑائی ہو، یہ کیا کہتے ہیں چیریٹی کے معاملات میں؟ نہیں نا،
یہاں تک کہ ان کو فلسطین کے معاملے میں بھی کرٹیسزم کا سامنا رہا. ڈکی ہو گئے, ذوالقرنین ہو گئے, کیا کہتے ہیں کیا وہ دوسرا جو لڑکا ہے کراچی کا, ٹھیک ہے, وہ اور بہت سارے تمام لوگوں کو ماں صفدر کی بات کر رہی ہوں, تمام لوگوں کو کرٹیسائز کیا گیا کہ تم لوگ فلسطین کے لیے نہیں بول رہے, یہ فلسطین کے لیے تم چیریٹی. تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم انفلوئنسرز ہیں, ہمارا کام ہے کانٹینٹ بنانا, کانٹینٹ کے ذریعے ہم لوگوں کو انٹرٹین کرتے اور انٹرٹین کرتے ہیں, اور یہ ہمارا چینل ہے, لیکن ہم یہاں پہ چیریٹی کا کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. وہ اس طرح کے کاموں میں آج تک نہیں پڑے. اور تمہیں جمعہ 8 دن ہوئے نہیں, تم چیریٹیاں اور پورے پاکستان کی غریب عوام کا تم نے ٹھیکہ اٹھا لیا. خود تم کل تک بھوکے مر رہے تھے, چھوٹی چھوٹی سی نوکریاں کر رہے تھے, 10 15 ہزار کی نوکریاں کر رہے تھے تم, 4 پیسے تمہارے پاس آئے نہیں, اور تم نے پورے پاکستانی عوام کا بیڑا اٹھا لیا کہ شادیاں میں کراؤں گا, فریج میں لے کے دوں گا, گروسریاں میں کراؤں گا, مدرسے میں بنواؤں گا, اور کیا کہتے ہیں کہ یتیم خانے میں چلاؤں گا. ہر طرف تم نے ٹانگ اڑا لی. کیا کیا تم نے اپنی گاڑیاں بنائیں, تم نے اپنے گھر بنائے, اور آگے پھر اور گھر بناؤ گے تم, ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. اور جی پھر وہ باجی جو مدرسے والی گئی اس کے گھر, جب کسی کے لیے چیریٹی لینی بھی ہوتی ہے نا تو پہلے چھان بین کرنی ہوتی ہے کہ یہ بندہ حقدار ہے نہیں ہے. ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے, یہ نیکی کا کام کر رہا ہے, یہ ایک اچھا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں سے جو بھی اس کے اچھے کام میں حصہ دار بننا چاہتا ہے تو یہ نمبر ہے اس بندی کا یا بھائی کا, یا جو بھی وہ کام کر رہا ہے, آپ اس نمبر پہ ان کو جتنا دینا چاہتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. لیکن نہیں جی, باجی کا پتہ نہیں ہے, باجی مدرسہ بنا رہی ہے نہیں بنا رہی, وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے. وہ آئی ہے جی, اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, اوورسیز پاکستانیوں نے 6 لاکھ سے اوپر کا پیسہ بھی بھیج دیا ہے, یہ بیٹھی ہیں وہ باجی. اب یہ باجی جب مطالبہ کرتی ہے کہ میرا تو 6 لاکھ آیا ہے, آپ مجھے واپس کرو, تو جناب کی نیت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے. تب جا کے وہ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ باجی تو کریکٹر لیس ہیں, باجی کے تو چکر چل رہے ہیں, باجی تو جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے, جو گھر بنا رہا ہے اس کے ساتھ, اس کے تو شور نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اور وہ بھی یہاں پہ آ کے اعلان کر رہی ہے, کلمہ پڑھ کے وہ بتا رہی ہے کہ میرا اپنا ہسبینڈ ہے, اور میں کتنے سالوں سے 18 سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں, کسی سے پوچھ لیں میرے بارے میں. اور یہ گندے الزام رجب صاحب اگر آپ کی بہن پر لگتے, کل تک آپ بھوکھوں مر رہے تھے, آپ نے غربت نہیں دیکھی, ٹھیک ہے. اگر آپ نے پیسے اس کو نہیں دینے, پہلی بات تو یہ کہ وہ پیسے آپ کے نہیں تھے, وہ پیسے اس بی بی کو بھیجے تھے اوورسیز پاکستانیوں نے, ٹھیک ہے. اور چھان بین پہلے ہونی چاہیے تھے, بعد میں نہیں. اب کیا ہے کہ وہ پیسے آ گئے ہیں تو وہ پیسے اسی کے ہی تھے. آپ کو کیا حق بنتا تھا کہ آپ اس کے پیسے کسی اور پہ لگاتے؟ آپ کو کس نے اجازت دی تھی؟ جس عورت کے لیے پیسے آئے تھے آپ کا کام تھا اسی کو دیتے, اور آپ کہہ دیتے کہ میں نے یہ پیسے آپ کو دے دیے, اب آپ جانے, اللہ جانے اور دینے والے جانے, ٹھیک ہے, میں اب اس میں نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بھائی چھان بین پہلے ہونی چاہیے تھی, اور نمبر بھی اسی کا جو ہے نا وہ شیئر کیا جانا چاہیے تھا. یہیں پہ نیت میں کھوٹ تھا کہ نمبر جو ہے وہ سلمان کا دیا گیا, اور سلمان کے ذریعے سے چیریٹی وصول کی گئی. جب چیریٹی آ گئی تو رجب صاحب کے جو ہے نا نیت خراب ہو گئی, اور اس کے بعد اس عورت پر الزام لگا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آئی؟ ایک باپردہ خاتون کے کریکٹر کے اوپر آپ نے الزام لگایا سیدھے سیدھے. آپ نے اس کے کریکٹر کو بدنام کر کے آپ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ رو کر سچے ثابت نہیں ہو رہے. اگر آپ مرد تھے نا, مرد تھے, تو آپ کا کام نہیں تھا کہ عورت کو جواب دیتے, آپ کا کام نہیں تھا کہ عورت کی اگر وہ آپ کے خلاف بول رہی تھی تب بھی آپ کا کام نہیں تھا. آپ کہہ دیتے کہ وہ عورت ذات ہے, میں ان کے سامنے نہیں بولنا چاہتا, ٹھیک ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. ان کی وہ اگر جو کہہ رہی ہیں ان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. میرا ضمیر مطمئن ہے, مجھے ان عورتوں کی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میں سچا ہوں, میرا ضمیر مطمئن ہے. میرے ضمیر کی جو آواز ہے اس نے مجھے پرسکون رکھا ہوا ہے. لیکن تمہارا آ کے چلانا, رونا, پیٹنا اور عورتوں کی کردار کشی کرنا, اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہارا پرانا کام ہے. مطلب کہ اگر یہی الفاظ تمہاری بہن کے لیے کوئی یوز کرے کہ یہ تو اس کے تو مرد نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اس کے مرد, یہ تو اکیلی رہتی ہے, یہ تو
کیا کہتے ہیں کہ وہ مکان بنانے والا جو کیا کہتے ہیں ٹھیکیدار، اس کے ساتھ اس کا وہ ہے، یہ ہے فلاں ہے، اس کے ساتھ مل کے یہ مکان بنا رہی ہے. تو رجب تمہیں کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے، ذرا غور کریں. کوئی اس کے فین جو ہیں جو مر مٹنے کو تیار ہیں. رجب برانڈ کس چیز کا برانڈ ہے یہ؟ بتائیں مجھے کس چیز، اس نے کیا تیر مارا ہے اس نے؟ ہیں اپنے گھر کے سامنے لوفر لفنگوں کو یہ شاؤٹ آؤٹ دے کے کوئی تیر مار رہا ہے، نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے یہ ہیں. لعنت ہے ایسے برانڈ پہ، شرم آنی چاہیے ایسے جو آپ اس کے لیے برانڈ تو جوتے کے بھی برانڈ ہوتے ہیں. پھر یہ تو جوتوں سے بھی گیا گزرا نکلا ہے، عورتوں کی کردار کشی کر رہا ہے یہ. اب آ جاتے ہیں اویس پہ. اویس اس نے کون اس کا اپنا سگا ہے؟ کون اس کا کوئی ایسا اویس کو کیوں نہیں منہ لگا رہا یہ؟ اویس کے ساتھ اس کا کیا مسئلہ ہے جو اویس سے مل نہیں رہا؟ اس کی نیت کیوں خراب ہے؟ کیوں اویس کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات خراب کیے ہیں؟ اویس نے تو نہیں کیے خراب اس کے ساتھ تعلقات، اس نے تو جواب دے دیا ہے. اس کو مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اویس جب جا رہا تھا نا تو اس نے اس سے چینل نہیں بنوایا. اس کو نہیں بولا کہ بھائی میں چینل بنا رہا ہوں تو مجھے شاؤٹ آؤٹ دو. اس نے آ کے اس کے دربار پہ حاضری نہیں لگائی. اس نے آ کے اس کی چمچہ گیری نہیں کی، اس کے تلوے نہیں چاٹے. تم بھائی کرتے تھے، تمہاری ماں اس کو بیٹا کہتی تھی، تو وہ تمہارے گھر اجرت پہ کام کرتا تھا. وہ بھی اپنی محنت، اس نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے نا، محنت کا اس نے کھایا ہے، حق حلال کا کھایا ہے، اس نے حرام کا نہیں کھایا. تم لوگ اس کو عزت دیتے تھے، وہ بھی تمہیں عزت دیتا تھا، اور وہ تمہیں ابھی بھی عزت دیتا ہے. لیکن تم نے اس کے خلاف پہلے بیان دیے اور کیا کہ بھئی اویس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اویس سے یہ، اویس سے وہ، اویس کسی سے مطلب کوئی پیسے لے یا ہمارے ساتھ مطلب ہمارے خلاف ہماری بات کر کے کوئی اگر اس کو کوئی کچھ دے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم اتنے انسیکیور تھے، تمہیں ایسا لگتا تھا کہ جس بندے کو تم نے اتنے سال گھر میں رکھا وہ تمہارا نام لے کے لوگوں کو لوٹے گا. ہر کسی کو تم نے اپنے جیسے سمجھا ہوا ہے. وہ لڑکا شریف ہے، ہر انسان کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ کیا ہے. اب مجبور ہو کے وہ سامنے آیا ہے جی، جب اس کے اوپر الزام لگے ہیں، لوگوں نے اس کو تنگ کیا ہے، لوگوں نے اس کو پریشان کیا ہے، تو وہ بچہ سامنے آیا اور اس نے بولا ہے کہ بھئی میں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ بھیا جان مجھ سے ملے، میں ملنے بھی گیا ہوں، پلے بٹن مجھے ملا ہے، میں تب بھی گیا ہوں. لیکن بھیا صاحب کے اندر جو وہ ایک کڑن ہے نا، کڑن کہ اویس صاحب تو اپنے بل بوتے پہ کامیاب ہو گئے ہیں، اویس صاحب تو میرے پاس آئے نہیں ہیں، اویس صاحب نے تو پہلی ویڈیو میرے ساتھ نہیں بنائی، اویس صاحب تو یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے بعد میں چینل بنایا اور وہ تو راتوں رات وائرل ہوئے. پہلے دن ان کے جو ہیں وہ 50,000 سبسکرائبر ہو گئے اور فالوور ہو گئے اور لاکھوں میں ان کی ویڈیوز چلی گئی. تو یہ جو چیز ہے نا اس بندے کو اندر ہی اندر جلا رہی ہے، سڑا رہی ہے، اور اویس کے خلاف وہ زہر اگل رہا ہے. اویس کو نیچا دکھانے کے لیے لوگوں کو بول رہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہوگی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اتنے سال تم نے ایسے بندے کو گھر میں رکھا جو اس طرح کے کام کرے گا؟ اس بات کا جواب ہے تمہارے پاس؟ اتنے سال اگر وہ خراب ہوتا تو تم جوان بہن تمہارے گھر میں، تمہاری ماں تمہارے گھر میں، تم اس کو رکھتے نہیں رکھتے نا. لیکن یہ بندہ کسی کے کریکٹر کے اوپر بھی کیچڑ اچھال سکتا ہے، کسی کے خلاف کچھ بھی یہ بول سکتا ہے. لیکن اس کے خلاف صرف وہ انس نے بولا تھا کہ یہ فیملی کنٹینٹ بنانے والے جو ہیں اس طرح اس طرح، تو اس نے ایک چیلنج لیا تھا کہ میں فیملی ولاگنگ چھوڑ دوں گا اگر تم مجھے باکسنگ میچ ہرا دو گے، میں معافی مانگ لوں گا اور میں بولوں گا کہ یہ کام غلط ہے. لیکن تو مرد کا پتر ہوتا نا، تو جب میچ ہار گیا تھا تو اسی ٹائم تو ایک شارٹ ویڈیو بنا کے کہتا کہ ہاں سوری، تو سچا تھا، میں غلط تھا، تیرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، تو سچ کا سامنا نہیں کر سکتا. خود تو سامنے آ کے پھر وہ تو نے تو اپنا تھوکا ہوا چاٹ لیا، اپنی بات سے پھر گیا. تو وہ فکس میچ ہار گیا، تجھے وہاں سے نام ملے اور کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. اب سچ آپ کے سامنے ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پہلے بھی بہت سارے انفلوئنسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ان کے کنٹینٹ سے ہمیں بہت سارے اختلافات ہیں. ڈکی ہو گئے، ماں صفدر ہو گیا، ذوالقرنین ہو گیا، لیکن آج تک ہم نے ان کے منہ سے کسی عورت کے بارے میں اس طرح کی واہیات باتیں نہیں سنی کہ ایک عورت کو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ڈیٹ پہ لے جاتا اور دوسری کو کہتا کہ وہ تو ہے کریکٹر لیس. ٹھیک ہے، ذرا غور کریں. اتنی بھی اندھی فین فالوئنگ نہیں ہونی چاہیے، اتنا بھی اندھا کسی پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے. ہر طرف دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ لگتی ہے. اور یہ جو اتنا رو رہا ہے نا، اتنا تل ملا رہا ہے، اس کے رونے اور تل ملانے کے پیچھے کی آپ کہانی دیکھیں. ٹھیک ہے نا، رو کے وہ
سچا ثابت ہونے کی کوشش کر رہا ہے، سچا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساری باتیں ایک سائڈ پہ آپ صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات پہ سوچیں کہ اگر آپ کی بہنوں کے لیے اس نے یہ الفاظ بولے ہوتے تو آپ کو کیسا لگتا. ٹھیک ہے، تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں رکھیے گا یاد. ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.